عزیز دوستو، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ اقتدار کی طاقت، نہ دولت کا نشہ اور نہ ہی لشکروں کی کثرت۔ فیصلہ وہی ہوگا جو زمین اور آسمان کے مالک چاہے گا۔ ہمارا دل مطمئن ہے کیونکہ ہمارا بھروسہ رب کائنات کی ذات پر ہے۔ آج 5 رمضان مبارک ہے اور سانحہ مرید کے سانحہ مسجد رحمت للعالمین کی آج پھر جو یاد ہے وہ تازہ ہو گئی ہے۔ وہ دن جب گستاخوں کے خلاف احتجاج کرنے کی وجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ کے صدائیں بلند ہوئی۔ روزہ دار عاشقوں پر فورسز نے چاروں طرف سے گولیوں اور شیلنگ کی بارش کرتے ہوئے جامع مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کیا گیا تھا۔ بانی بابا جی نے کیا خوب فرمایا تھا، بزرگ خادم حسین رضوی صاحب نے، آپ نے فرمایا تھا جو قوم کرکٹ کے شوق میں گم ہو جائے اسے برما، کشمیر اور فلسطین کی بیٹیوں کی سسکیاں سنائی پھر جو ہے وہ نہیں دیتی۔ آخر یہ وہ دن ہے جس کی یاد ہمارے دلوں کو آج پھر تڑپا رہی ہے۔ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کیونکہ مسجد رحمت للعالمین یہ وہ جگہ تھی جس جگہ سے حق کی آواز بلند ہوتی تھی۔ یہ وہ ایک اسٹیج تھا جس سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے لیڈ کرنے والا ایک معذور بابا تھا۔ سانحہ مسجد رحمت للعالمین 5 رمضان 2021 یوم شہدائے ناموس رسالت زمانہ یاد رکھے گا۔ ہمارے جیسے لوگوں کو، ہماری داستانوں کو بھول ہرگز نہ پاؤ گے۔ یہ عشاقان رسول کا وہاں پر جانے دینا اور وہاں پر ناموس رسالت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنا یقیناً یہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کی مسجد کے سامنے، اسی مسجد کے اندر ایک نوجوان بھی شہید ہوا تھا جس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اور اس نے نوجوان نے اپنی بیوی کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اب بابا جی کی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں میں زندہ بچوں یا نہ بچوں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو پھر ہماری بچی کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہے، اسے دین سکھانا ہے، ہماری بچی کا پورا خیال رکھنا ہے۔ یہ نوجوان جس کی بیٹی ہے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، وہ اپنے جگر کو ذرا تھام کے یہ بات سنیے گا۔ یہ ایک باپ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی کی والدہ سے، اپنی وائف سے بات کر رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے چلے جانے کے بعد، کیونکہ اسے پہلے ہی کچھ معلوم ہو چکا تھا کہ شاید یہ اب میرا آخری وقت قریب ہے اور ناموس رسالت کی نام پر میں قربان ہو جاؤں گا، ناموس رسالت پر میری قربانی جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس نے یہ بات کی اور خدا کی کرنی دیکھو کہ امت کی بقا کے لیے اور باقی عشاقان رسول کے لیے یہ وائس جو تھی یہ ریکارڈ بھی ہو گئی اور لاکھوں لوگوں نے یہ ریکارڈنگ سنی بھی، جس کے اندر اس نے اپنی بیوی کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں تو پھر کیا کرنا ہے، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنی ہے، اسے با پردہ بنانا ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے نقش پر ہماری بیٹی، نقش قدم پر ہماری بیٹی کو آپ نے چلانا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ اس نوجوان کو شہادت بھی ملی، اور پھر اس کی بیٹی کو سعد حسین رضوی نے اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا۔ تحریک لبیک کے امیر نے اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ اسی امیر کو، اسی جماعت کو آج کل عدم کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جماعت وہ ہے جو ختم نبوت پر پیرے کے لیے آواز بلند کرتی ہے، جو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس رسالت کے لیے سب سے آگے رہتی ہے۔ اس جماعت کا مقصد ہی پہلا یہ ہے کہ دین مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ جو ہے فائز کیا جائے۔
تو اسی جماعت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قوم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے بے حیائی اور یعنی پر، تو اسے کب پتہ نہیں جاگ آئے گی اور کب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک ہے اور آج 5واں روزہ ہے، اور یہ اسی دن کی جو ہے یاد تازہ کرتی ہے جس کے اندر عشاقان رسول کو شہید کیا گیا، ان پر جو ہے گولیاں چلائی گئی، ان پر شیلنگ کی گئی، اور لاکھوں عشاقان رسول کے دل کو چھلی کیا گیا۔ تو یہ وہی تھا دن جس کی آج یاد آئی، تو سوچا اس پر جو ہے وہ بات اگر نہ کی جائے تو یہ یقیناً ایک جو ہے دل کو تکلیف دینے والی بات ہوگی، کیونکہ یہ دن وہ ہے جو مسلمانوں پر ظلم کا دن تھا، جو مسجد رحمت للعالمین پر شیلنگ کا دن تھا، اور آج کے دن کئی سینکڑوں عشاقان رسول، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے بازو کے اندر گولی لگی، اور وہ مسجد رحمت للعالمین کے اندر موجود تھے، اور مسجد رحمت للعالمین جو تھی وہ ایک اسپتال کی شکل اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ تو عزیز دوستو، یہ آج کا دن وہی دن ہے جس دن تحریک لبیک پر ظلم کیا گیا، اور اس داستان کو ہمیشہ تاریخ کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور یہ مسلمانوں پر جو ظلم ہے اس کو کبھی بھی بھولا نہیں جائے گا۔ یہ عشاقان رسول پر ظلم تب بھی تھا، اب بھی ہے، اب بھی ان پر ظلم و ستم ہے، کئی ہزار علماء کرام گرفتار ہیں، تحریک لبیک کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستان جو رقم کی گئی ہے وہ تاریخ کبھی بھی بھلا نہ سکے گی، اور ان حکمرانوں کو یہ اسلام کے نام پر جو اپنا نام شائع کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو انہیں پھر اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ سلام پہنچے۔